شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم حاضرین، درس سے پہلے دو تنبیہات بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی تنبیہ یہ سجدہ تلاوت کے متعلق کے متعلق تنبیہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ خواتین کی طرف سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ آپ سجدہ سہو بتلاتے نہیں ہیں کہ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں، آخری رکعت میں کس رکعت میں سجدہ تلاوت آ رہا ہے، آپ بتاتے نہیں ہیں۔ اس بنیاد پر ہم لوگوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ کہیں آپ رکوع کر رہے ہیں تو ہم لوگ سجدے میں جا رہے ہیں، یا سجدے میں جا رہے ہیں تو رکوع میں جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ پریشانی کے باعث تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں ایک سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، سب لوگوں سے، چاہے مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں۔ کیا سجدے کی آیتیں آج کے دور کی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، نبی پر نازل ہوئی، نبی پڑھتے تھے، صحابہ بھی تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے، تابعین بھی پڑھا کرتے، تو وہاں سے لے کر آج تک یہ مسلسل عمل ہے، کوئی نیا عمل ہے نہیں۔ لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اپنی زندگی میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی اور اس سے زیادہ نہیں پڑھائی؟ آپ کو یہ ڈر ہوا انی خشیت ان تکتب علیکم الوتر، کہیں ایسا نہ ہو میری امت پر تراویح کی نماز فرض ہو جائے، جس طرح ظہر عصر وغیرہ کی نماز فرض ہے، اسی طرح کہیں تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے، تو اپنی امت پر شفقت اور رحمت کی وجہ سے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے مہربان ہیں کہ کہیں میری امت مشکل میں نہ پڑ جائے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھانی جماعت کے ساتھ چھوڑ دی۔ لیکن یہ بتائیے 3 دن پڑھائی، ممکن ہے اس میں سجدہ آیا ہو، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دیکھو بھئی دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت ہے؟ صحابہ پورا معمول تحت عمر کے دور سے تو مسلسل وہ عمل چلا آ رہا ہے، 8 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر کا۔ کہیں بھی کسی بھی حدیث میں، کہیں ضعیف حدیث میں، بولو صحیح حدیث کی بات چھوڑو، ضعیف حدیث میں بھی کہیں اس طرح کا عمل ثابت ہے کہ کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی امام نے، کسی حافظ نے، کسی قاری نے اس دور سے لے کر آج تک کہیں یہ بتایا ہو کہ بھئی دیکھو چوتھی رکعت میں سجدہ تلاوت ہے، آخری رکعت میں سجدہ تلاوت ہے؟ اسی وجہ سے میرے بھائیوں یہ نبوی طریقہ ہے، سلف صالحین کا عمل ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتلا دوں، کئی کبار علماء سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا، شیخ سلیمان رحیلی سے پوچھا گیا، امام البانی سے پوچھا گیا، اور بھی کئی بڑے بڑے کبار علماء سے پوچھا گیا کہ بعض حفاظ حضرات یہ کہتے ہیں کہ دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت ہے، فلاں رکعت میں سجدہ تلاوت ہے، اس طرح کہنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ اس طرح کہنا یہ بدعت ہے۔ اس طرح کہنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو میرے بھائیوں میں صرف اسی وجہ سے نہیں کہتا ہوں کہ فلاں رکعت میں، دوسری میں، چوتھی میں، آخری میں، پہلی میں سجدہ تلاوت ہے، صرف اسی وجہ سے میں آپ کو یہ بات نہیں کہتا ہوں کہ دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت ہے، کیونکہ علماء نے اس کے بدعت ہونے کا فتویٰ لگایا ہے، بڑے علماء نے کہا ہے کہ یہ چیز بدعت ہے، اس وجہ سے میں یہ آپ کو تنبیہ نہیں کرتا ہوں، لہذا میں خواتین سے معذرت کرنا چاہوں گا کہ بدعت کا فتویٰ لگنے کی وجہ سے میں آپ کو تنبیہ نہیں کر پا رہا ہوں، ورنہ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے نماز میں آسانی ہو، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، لیکن اس کو نہ تو یہ سنت کہا گیا ہے، نہ اس کو جائز کہا گیا ہے، بلکہ کہا کہ یہ بدعت ہے اس طرح کی بات کہنا، اس طرح کی تنبیہ کرنا، اس بنیاد پر آپ کو تنبیہ نہیں کی جا رہی ہے۔ اور اس کا ایک بہترین حل ہم نے یہ نکالا ہے، بہت ہی بہترین حل یہ نکالا ہے کہ جس رکعت میں سجدہ تلاوت ہوتی ہے، سجدہ تلاوت جس رکعت میں کرنا چاہتا ہوں،
اس کو کیا ہے بہت پہلے 2-4 ہی آیتوں کے بعد میں سجدے تلاوت کرتا ہوں، تاکہ اس بات کو لوگوں کو علم ہو سکے کہ بھائی 2 آیت کے بعد تو مولوی صاحب رکوع میں جائیں گے نہیں، مولوی صاحب تو 1 صفحہ 2 صفحہ 2.5 صفحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، تو 2-4 آیتوں کے بعد ہی میں سجدہ کر لیتا ہوں۔ ایسی جگہ پر میں رکعت کو ختم کرتا ہوں اور نئی رکعت جب شروع کرتا ہوں جس میں سجدے تلاوت ہوتا ہے تو 2-4 آیتوں کے بعد ہی سجدے تلاوت میں کر لیتا ہوں۔ اس سے آپ لوگ اس بات کی طرف آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں میں کہ سجدے تلاوت ہی ہے، رکوع کی تکبیر نہیں ہے، تو آپ اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسری تنبیہ شیخ صالح فوزان کو ابھی میں سن رہا تھا، تو شیخ صالح الفوزان جو اس وقت کے سب سے بڑے علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی تراویح کی نماز چل رہی ہو اور لوگ کیا ہے صف کے باہر مسجد میں یا اور کہیں وضو خانے کے پاس ایسے بیٹھے ہوں، امام صاحب جب رکوع میں جا رہے ہوں لوگ آ کے رکوع میں مل جائیں تو ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا ان کی نماز باطل ہے۔ کیوں باطل ہے بھئی؟ کیونکہ قیام کرنے پر وہ قادر تھے، قیام کرنے پر وہ قادر تھے، سورہ فاتحہ پڑھنے پر بھی قادر تھے۔ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، قیام بھی یعنی کھڑے ہونا یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ ہم نے جان بوجھ کے وہ رکن چھوڑا ہے، کوئی عذر نہیں تھا کہ بھئی ہم مسجد ہی میں نہیں تھے، گھر سے آ رہے تھے، یا ہم ضرورت کے لیے چلے گئے تھے، ضرورت پوری کر کے آئے تو رکوع میں امام صاحب چلے گئے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ جان بوجھ کے رکوع سورہ فاتحہ چھوڑ رہے ہیں، جان بوجھ کر قیام چھوڑ رہے ہیں، تو شیخ صالح فوزان نے کہا کہ ایسے لوگوں کی نماز وہ باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز کا رکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو بالاتفاق بغیر کسی اختلاف کے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو عمدن اگر کوئی بھی واجب عمل بھی چھوڑ دیتا ہے نماز کا جان بوجھ کے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، چہ جائے کہ وہ رکنوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ 2 اہم تنبیہات مناسب سمجھتا تھا کہ آپ کو اس طرف توجہ دلائی جائے۔ سورہ یوسف کی تفسیر ہم لوگوں نے ختم کی، حالانکہ بہت ساری چیزیں سورہ یوسف میں باقی تھی لیکن ہم نے اس کو ترک کر دیا کیونکہ 7-8 دن سے سورہ یوسف ہی کی تفسیر چل رہی تھی۔ سورہ رعد بنیادی بات بتلا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل سے سورہ رعد کی تفسیر اور اس کے مضامین کیا ہیں، اللہ نے اس میں کیا چیزیں بیان کی ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے۔ کچھ بنیادی چیزیں سرسری طور پر، سورۃ الرعد یہ سورہ کیا ہے؟ مدنی ہے۔ یہ سورہ کیا ہے؟ مدنی۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اہل علم نے بعض شاذ قول اس کو شمار کیا گیا کہ وہ مکی ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ مدنی ہے، اور ترتیب نزول کے حساب سے یہ سورہ 96 نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ ترتیب نزول آسمان سے جو سورتیں جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوتے تھے اس ترتیب کے حساب سے 96 نمبر پر، لیکن مصحف کی ترتیب آپ جب دیکھیں گے تو اس میں کیا ہے؟ سورہ یوسف کے بعد سورہ یوسف کون سے نمبر پر ہے؟ غالباً 12 نمبر پر ہے، 12، تو گویا کہ یہ 13 نمبر پر ہے۔ مصحف میں جو ترتیب ہے 13 نمبر پر یہ سورت ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے 96 پر ہے۔ اور اس سورہ کے کلمات کی تعداد 854 ہے، حروف 3500 ہے۔ گویا کہ اگر سورہ رعد کی کوئی حرف بحرف تلاوت کر لے تو اس کو 3,50,000 نیکیاں ملیں گی، اور یہ مئین میں سے یعنی 100 سے اوپر والی سورتوں میں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبور کے بالمقابل عطا کی گئی ہے۔ زمان نزول کیا ہے؟ کب یہ سورہ نازل ہوئی؟ مکہ کے آخری دور میں، غالباً سورہ یوسف کے بعد سن 12 نبوی میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ظلم کی انتہا ہو چکی تھی، ایسے وقت میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ دیکھیے ہر سورہ کا ایک دوسرے سے ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ سورہ یوسف اور سورہ رعد میں تعلق کیا ہے؟ دونوں کے اندر کیا ربط ہے؟ سورہ یوسف میں حق اور باطل کی جو تمیز کی گئی تھی، جو فرق بیان کیا گیا تھا، وہ قصے کے ذریعہ، واقعے کے ذریعہ بیان کیا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ لوگ باطل پر تھے، یوسف علیہ السلام حق پر تھے، اور اسی طرح عزیز مصر کی عورت اور دیگر عورتوں کا جو واقعہ ہے
اس میں کیا وہ لوگ باطل راستے پر تھیں عورتیں، یوسف علیہ السلام حق کے راستے پر تھے، تو حق اور باطل کی تمیز وہاں واقعات کے ذریعہ کی گئی تھی، لیکن سورہ رعد کے اندر حق اور باطل کے درمیان تمیز دلائل کے ذریعہ کی گئی ہے، آفاقی دلائل، عقلی دلائل، آسمانی دلائل، زمینی طور پر اللہ رب العالمین کی قدرت، اس کے کیا ہے اللہ رب العالمین کے معجزات، اس کے کرشمے، تو عقلی اور آفاقی اور نقلی دلائل کے ذریعہ حق اور باطل کی تمیز سورہ رعد کے اندر کی گئی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کی دلیلیں کیا ہو سکتی ہیں، اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ وقت آنے پر اس کو بیان کیا جائے گا۔ اور سورہ کا بنیادی مقصد اور ہدف بھی یہی ہے کہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا اور حق بات کو تسلیم کرنا اور ناحق اور باطل چیز کو کیا ہے اپنے آپ سے دور رکھنا، یہی اس سورہ کا بنیادی مقصد ہے۔ جیسا کہ تفسیر اس کی بیان کی جائے گی تو آپ کو یہ بات واضح ہوگی۔ حاضرین گرامی، اس سورہ کا نام سورۃ الرعد ہے، رعد کڑک، آسمان جب گرجتا ہے نا، بجلی جب چمکتی ہے، جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اللہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ یہ رعد، یہ کڑک، یہ بجلی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس سورہ کا نام رعد ہے۔ رعد کیوں رکھا گیا؟ ایک تو سورہ میں یہ لفظ آیا ہے، یہ کلمہ آیا، اس وجہ سے رعد رکھا گیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین، ہم نے کہا کہ اس میں دلائل کے ذریعہ بحث کی گئی حق اور باطل کی، اللہ کی معجزات کا، اللہ کی قدرت کا اس میں ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا۔ رعد یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک مظاہرہ ہے، اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ، ایک سمپل ہے کہ رعد جو ہے یہ دو اپوزٹ چیزیں اس میں جمع ہے، نقیضین ہم لوگ جس کو کہتے ہیں، دو متضاد، دو الگ الگ چیزوں کو ایک ہی میں جمع کیا گیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا مظاہرہ ہے۔ دیکھیے رعد جب بجلی کڑکتی ہے، بادل گرجتا ہے، تو کیا ہے، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو آدمی کو امید ہوتی ہے کہ بھئی بادل آیا ہے، بجلی کڑک رہی ہے، آسمان گرج رہا ہے، بارش ہوگی، ہے کہ نہیں؟ یہی تو آدمی کو امید ہوتی ہے۔ تو ایک طرح سے آدمی کو امید ہوتی ہے بارش کی، اور جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہے، جہاں انسانوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے، جانوروں کو فائدہ ملتا ہے، پیڑ پودے، اناج، غلے، پھل فروٹ اگتے ہیں بارش کی وجہ سے، تو گویا کہ ایک اعتبار سے اس میں زندگی کی خوشی اور زندگی کے بخشنے کا اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف رعد جب بجلی کڑکتی ہے، اس کی آواز جو ڈراؤنی آواز پیدا ہوتی ہے تو اس میں ڈر بھی ہوتا ہے۔ ایک طرف خوشی ہے کہ بارش ہوگی، دوسری طرف آدمی کو یہ ڈر بھی پیدا ہوتا ہے کہیں بجلی گری تو، بلکہ خود آدمی ڈر جاتا ہے۔ بسا اوقات اتنی تیز آواز ہوتی ہے، ہم گھر میں بھی رہتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اچھل جاتے ہیں۔ کیوں؟ تو ایک اعتبار سے اس میں زندگی، دوسری اعتبار سے موت کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ نے خود کہا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اللہ جس پر چاہتا ہے بجلی بھیج دیتا ہے اور اس پر بجلی گر جاتی ہے، مر جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے وہ آدمی۔ تو اس میں زندگی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بارش ہوتی ہے، لوگوں کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، پیڑ پودے، اناج، غلے سب اگتے ہیں، جانور، انسان، ساری مخلوقات اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس سے زندگی ملتی ہے۔ اور دوسری طرف اس سے موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب بجلی کسی پر گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، آدمی جل جاتا، بھسم ہو جاتا، مر جاتا۔ تو یہ نقیضین، دو اپوزٹ چیز کو جمع کرنا، یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے اس میں۔ حاضرین گرامی، رعد کیا ہے؟ آئیے میں ایک اہم چیز آپ کو بتلاتا ہوں۔ رعد کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے بھئی؟ کیوں اس طرح کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں؟ کیوں بجلی گرتی ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ اب سنیں، غور کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اقبلت یہود الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا ابا القاسم انک نسألک عن خمسۃ اشیاء، اے ابو القاسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنیت ہے، کہتے ہیں ابو القاسم ہم آپ سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے، فَإِنْ أَنْبَأْتَنَا بِهِنَّ عَرَفْنَا أَنَّكَ نبی، اگر وہ 5 چیزوں کا صحیح آپ جواب دے دیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نبی ہیں اور ہم آپ کی اتباع اور پیروی کریں گے، یہ وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ جھوٹے، مکار، دغاباز، اپنے انبیاء کو نہیں چھوڑے تو مجھے کیا مانیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ إِسْرَائِيلُ عَلَى بَنِيهِ،
آپ نے فوراً عہد و پیمان لے لیا, وعدہ کرو تم میری اتباع کرو گے اگر میں جواب دے دیا. اسرائیل علیہ السلام نے کیا پیمان لیا تھا اپنے بیٹوں سے؟ ہاں, واللہ علی ما نقول وکیل, جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین اس پر وکیل ہے, گواہ ہے, کارساز ہے. تو اللہ کے رسول نے وعدہ لیا. ٹھیک, ان لوگوں نے پہلا سوال کیا, اخبرنا عن علامت النبی, نبی کی علامت کیا ہوتی ہے, بولو نبی کی علامت کیا ہوتی ہے, نبی کی پہچان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, تنام عینہ ولا ینام قلبہ. دیکھیے نبی کی بہترین یہ علامت ہی, انسان, عام انسان میں, امتی اور نبی میں یہ فرق ہے. نبی کی صرف آنکھیں سوتی ہیں, دل بیدار رہتا ہے, دل نہیں سوتا. ہم جب سو جاتے ہیں تو ظاہری حواس اور باطنی حواس سب ختم ہو جاتے ہیں, ہم کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے, ہمارے بغل میں کون کیا کر رہا ہے, کون کیا بول رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کچھ نہیں پتا ہوتا جب ہم نیند میں ہوتے ہیں. گویا کہ ایک اعتبار سے ہم مر چکے ہوتے ہیں. نیند کو اسی وجہ سے موت سے تعبیر کیا گیا. تو انسان کو نہ تو ظاہری حس باقی رہتی ہے نہ باطنی حس باقی رہتی ہے, اسی کو نیند کہتے ہیں. اور اگر کیا ہے باطنی حس ختم ہو جائے, ظاہری حس باقی رہے, تو اس کو نعاس کہتے ہیں, اونگ کہتے ہیں. آدمی بیٹھے بیٹھے ایسا اونگتا ہے نا, لیکن وہ سمجھ رہا ہے, شور آتی ہے, کان میں آوازیں پہنچتی ہیں. تو کہا کہ نبی کی علامت پہچان کیا ہے؟ آپ نے کہا ان کی آنکھیں صرف سوتی ہیں, دل نہیں سوتا ہے. یہ نبی کی علامت ہے, امتی اس میں داخل نہیں. اس کے بعد دوسرا سوال کہا, اخبرنا کیف تؤنث المرأ وکیف تذکر. آپ ایک سوال یہ ہے کہ مذکر اولاد کیسے ہوتی ہے, مؤنث کیسے ہوتی ہے. سوال دیکھیے بہت ٹف ہے. مذکر اولاد کیسے ہوتی ہے, مؤنث. آج کی سائنس آج پتہ لگا رہی ہے نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتا دیے کہ مذکر اولاد کب ہوتی ہے, مؤنث اولاد کب ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. آپ کیا ہے امی تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ بھی نہیں کہ چلو بھائی پڑھے لکھے ہوں, کہیں ریسرچ کیے ہوں, معلوم ہو گیا. آپ پڑھے لکھے ہی بھی نہیں تھے, آپ کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ کہا کہ کیسے مذکر اولاد ہوتی ہے, کیسے مؤنث اولاد ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, اس کا کیا کہا, یلتقی الماءان, مرد و عورت کے دونوں نطفے ملتے ہیں, پانی ملتے ہیں. آپ نے کہا فَإِذَا عَلَى مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَتْ. اگر آدمی کا پانی عورت کے پانی پر, یعنی آدمی کا نطفہ اگر عورت کے نطفے پر غالب آ جائے تو مذکر اولاد ہوتی ہے. وَإِذَا عَلَى مَاءُ الْمَرْأَةِ مَعَ الرَّجُلِ أَنَثَتْ. اور جب عورت کا نطفہ مرد کے شوہر کے نطفے پر غالب آ جائے تو مؤنث اولاد. جس کا نطفہ غالب ہوگا وہی اولاد. آدمی کا نطفہ غالب, مذکر اولاد, لڑکا پیدا ہوگا. عورت کا نطفہ غالب, لڑکی پیدا ہوگی. لیکن یہ اللہ ہی جانتا کس کا غالب کرنا ہے, کس کا نہیں غالب کرنا, وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ مذکر کب ہوتی ہے اولاد, مؤنث کب ہوتی ہے. یہ دو سوال ہو گئے. تیسرا سوال کا اخبرنا ما حرم اسرائیل علی نفسی. اسرائیل نے اپنے اوپر کیا حرام قرار دیا تھا وہ بتائیے. اسرائیل ہم نے اس سے پہلے بھی کہا یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. یعقوب علیہ السلام نے کیا چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی؟ آپ کو عرق النساء کی رگ وغیرہ کی کوئی بیماری تھی, بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے, تو آپ کو یہ بھی بیماری تھی, تو آپ نے نظر مانی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا کیا چیزیں حرام کر لی تھی انہوں نے, آپ نے کہا کان یشتقی عرق النساء فلم یجد شیئا یلائم الا البان کذا وکذا. دوسری روایت میں ہے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ, اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ. ظاہر سی بات ہے قرآن میں بھی اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا, اس کا تعلق علم غیب سے. تو یہ بھی نبی کے ہونے کی ایک دلیل ہے بہت بڑی کہ آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے سارے. تو آپ نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام یا اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کر لیا تھا. اس کے بعد کہا صدقتا, تم نے صحیح بولا ہے, صحیح جواب دیا ہے. آخری جواب بولو. چوتھا سوال ما هذا الرعد, اخبرنا ما هذا الرعد. اس لیے ہم نے یہ حدیث پیش کیا کیونکہ سورۃ الرعد کی ہم تفسیر کرنے جا رہے ہیں. یہ رعد کیا ہے, رعد کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیے ملکم من ملائکۃ اللہ مؤکل بالسحاب. یہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کو بادل پر یعنی اس بادل کے سپرد جس کو کیا گیا, بادل کی ڈیوٹی جس کو دی گئی ہے.
ہر چیز پر فرشتے، ہر چیز کو اللہ نے اسی وجہ سے اسباب کے ساتھ مربوط قرار دیا. پہاڑوں کے فرشتے ہوتے ہیں، بارش کے فرشتے ہوتے ہیں، ہوا کے فرشتے ہوتے ہیں، ہر طرح کے فرشتے. تو ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ نے بادر پر کیا ہے موکل کیا ہے، اس کے سپرد کیا ہے، اس کی ڈیوٹی دی ہے، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں میکائیل علیہ السلام ہے. بارش برسانے والے کون ہیں؟ میکائیل علیہ السلام. واللہ اعلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیدہ او فی یدہ مخراق من نار، اس فرشتے کے ہاتھ میں، آپ یہ بھی جان لیں فرشتے بہت طاقتور ہوتے ہیں، اللہ نے اتنی قوت ان کو دی ہے کہ بھاری سے بھاری بھرکم چیز اٹھا سکتے ہیں. جبریل علیہ السلام کیا ہے، قوم لوط کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر کے الٹ دیا، اسے پوری بستی کو. اتنی زمین کوئی کھود کے وہ اٹھائے؟ اٹھا نہیں سکتے. پوری بستی جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر کے پلٹ دیا. تو فرشتے بڑے طاقتور ہیں، 600 پر ہیں جبریل علیہ السلام کے، بہت طاقتور ہیں. تو کہا کہ اس فرشتے کے ہاتھ میں آتشی کوڑا ہے، آگ کا. آپ چمٹی وغیرہ سمجھ لیجئے، کوڑا کا مطلب چمٹی سمجھ لیجئے، جسے کسی چیز سے ایسے پکڑ کے کوئی چیز کھینچتے ہیں نا. تو فرشتہ بھی جو بادل پر جس کی ڈیوٹی ہے بارش برسانے کی اللہ کے حکم سے، تو اس کے ہاتھ میں ایک آتشی آگ کا ایک چمٹی ہوتا ہے، ایک آلہ ہوتا ہے، جس سے وہ بادل کو کھینچتے ہوئے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، فلاں جگہ بارش برساؤ، اللہ حکم دیتا نا فلاں جگہ بارش برسانی ہے، تو فرشتہ کیا ہے، وہ بادل کو کھینچ کر لے کر جاتا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ تو یہ جب بادلوں میں رگڑ پیدا ہوتی ہے نا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں، رعد کہتے ہیں ان الرعد ملک ینعق بالغیث کما ینعق الراعی بغنمہ. یہ فرشتے کی آواز ہے. جب کیا ہے کچھ کمی زیادتی ہوتی ہے، جب فرشتہ آواز کرتا ہے نا تو آواز اتنی بھاری بھرکم ہوتی ہے، اتنی گرجدار ہوتی ہے کہ یہ جو کڑک اور گرج پیدا ہوتی ہے وہ فرشتے کی آواز ہے، وہ فرشتے کی آواز ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر اس کو نقل کیا. تو کہا کہ بھئی رعد کیا ہے، کڑک کیا ہے، بجلی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ فرشتہ ہے بھی، اس کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے جس سے وہ کیا ہے آسمان کو یا بادل کو کھینچ کر لے کر جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آواز جو سنائی دیتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ رعد سمجھ لیا، بجلی کڑک کیا ہے، یہ آواز جو سنائی جاتی ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کہا وَالصَّوْتُ الَّذِي يُسْمَعُ مِنْهُ جَزَرَهُ السَّحَابُ اِذَا جَزَرَهُ. جب فرشتہ اس کو کھینچتا ہے تو جو رگڑ پیدا ہوتی ہے بادلوں میں، اسی کی وجہ سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے آتش یعنی آگ کا گولا یا جس کو آپ بجلی کہتے ہیں نا، زمین پر گرتی ہے جب رگڑ پیدا ہوتی ہے تو اسی سے وہ بجلی بنتی ہے. تو یہ چوتھا سوال ہو گیا. کہا انما بقیت واحدہ، ایک اور آخری سوال جو بچا ہے، اگر یہ بتا دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے اور آپ کی اتباع کریں گے. کہا ٹھیک. سوال کیا ہے بولو؟ ان لوگوں نے سوال کیا کیا؟ کہا کہ ہر نبی کے پاس ایک فرشتہ آتا تھا جو خیر کی باتیں لے کر آتا تھا اللہ کی طرف سے. من صاحبک، آپ کے پاس کون فرشتہ آتا وحی لے کر، خیر کی باتیں کون لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل علیہ السلام میرے پاس وحی کی باتیں لے کر آتے ہیں، خیر کی باتیں لے کر جبریل آتے ہیں. تو یہودیوں نے کیا کہا؟ جبریل ذاک الذی ینزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، ارے وہی جبریل جو لڑائی اور جھگڑے اور عذاب لے کر نازل ہوتا ہے، اس جبریل کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. اگر تم یہ کہتے کہ میکائیل لے کر تمہارے پاس خبر آتا ہے جو رحمت کی اور کیا ہے بارش لے کر آتا ہے، رحمت کی امید دلاتا ہے، تو ہم تمہاری اتباع کرتے. تم نے جبریل کا، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. اللہ نے آیت نازل کی من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل فإن اللہ عدو للکافرین. جو فرشتوں کا دشمن ہے جبریل کا، میکائیل کا دشمن، اللہ اس کافروں کا دشمن ہے. تو اس میں دیکھیے یہ جو آواز پیدا ہوتی ہے، سائنس کیا کہتی ہے کہ ہوا کا دباؤ جب بڑھتا ہے، بادل اور ہوا کا دباؤ بڑھتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بادلوں کے اندر کیا ہے کہربائیہ موجبہ ہے، یعنی مثبت طرح کی اس میں ایک کرنٹ پایا جاتا ہے، اور زمین کے اندر کہربائیہ سالبہ ہے.
اس میں منفی کرنٹ پایا جاتا ہے. دونوں کا جب کھچاؤ ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے, جب ایک دو اپوزٹ چیزیں ایک طرح جمع ہوتی ہیں نا, تو ایسی صورت میں دونوں کے درمیان دوری بڑھتی ہے. اور جب دباؤ پیدا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کہا کہ جب ہوا کا نکلنے کی جگہ نہیں ہوتی, دباؤ جب زیادہ ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں یہ بجلی پیدا ہوتی ہے جو زمین پر گرتی ہے. واللہ عالم, یہ ان کی باتیں ہیں. لیکن حدیث ہماری کیا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ فرشتے کی وجہ سے یہ کیا ہے, آواز پیدا ہوتی ہے, بجلی گرتی ہے. تو یہ بات ہوئی. ایک اور چیز بات, جب آپ رعد یعنی بجلی کڑک آسمان کی گرج سنیں تو کیا کہنا چاہیے؟ ہاں, کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. عبداللہ بن عباس کہتے تھے سبحان الذی سبحت لہ. البتہ یہ جو دعا بیان کی جاتی ہے اللہم لا تقتلنا بعذابک, یہ روایت ضعیف ہے. مرفوع اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے کہ یہ جب بجلی کڑک گرج ہوتی ہے تو کون سی دعا پڑھنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں, جتنی حدیثیں ثابت ہیں سب ضعیف ہیں. لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب رعد یعنی کڑک بجلی کی آواز سنتے تھے, ترک الحدیث, گفتگو بند کر دیتے تھے, اور آپ کہتے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. اس کے بعد کہتے ان ھذا لوعید شدید لأہل الارض, یہ سرزمین والوں کے لیے اللہ کی طرف سے سخت وعید ہے. آدمی کو ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ اس کو عذاب کی صورت میں بھی نازل کر سکتا ہے. ضرور نہیں کہ بارش نازل ہو جیسا دیگر قوموں پر, قوم ثمود پر, قوم شعیب پر اللہ رب العالمین نے آگ کی بارش کر دی, تو ایسے اللہ رب العالمین آگ کی بھی بارش کر سکتا, عذاب بھی آ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے جب بادل دیکھتے تھے تو ڈر جاتے تھے, فوراً مسجد کی طرف بھاگتے تھے. تو یہ چند بنیادی باتیں سورۃ الرعد کے متعلق تھی. انشاءاللہ اس کی تفسیر کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن سننے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمارے صیام کو, قیام کو اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.